اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ امت سازی از نظر قرآن کریم موضوع ہے، اور اشارہ ہوا کہ از نظر قرآن دین کا اہم ترین فریضہ امت سازی ہے، عام آدمی کے لیے بھی اور بالخصوص انبیاء کے لیے، اور اسی وجہ سے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی پر استوار ہے کہ آپ نے ہر عمل سے پہلے امت سازی کا آغاز کیا اور امت تشکیل دی۔ وہ فریضہ جو متروک ہے اور مسلمانوں کے اندر فراموش شدہ فریضہ ہے، اور اس کے متعلقات اور لوازمات بھی فراموش شدہ اور متروک ہیں۔ امت سازی کے لیے قرآن مجید نے باقاعدہ پورا نظام ذکر فرمایا، یعنی ہدایت قرآن کا ایک بڑا حصہ امت سازی سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک بڑا حصہ امت بننے کے بعد امت کے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق ہے۔ لیکن پہلا مرحلہ تشکیل امت ہے۔ تشکیل امت میں چونکہ اساس امت کی اجتماع پر ہے، ایک انسانی اجتماع امت کی شکل جب اختیار کرتا ہے، اس کو محور کی ضرورت ہے، اور وہ محور دین ہو۔ حبل اللہ کی تعبیر ہے، یا دیگر مقامات پر خود دین کی تعبیر کی گئی ہے، یا اسلام کی تعبیر کی گئی ہے، یعنی قوانین خدا، ہدایت خدا و منشور الہی، اور وہ بھی دستوری و مکتبی حالت میں۔ عملی طور پر دین کے محور میں جب انسان امت کی طرف سفر کرتا ہے تو پہلا مرحلہ اعتقادی و نظریاتی ہے۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت طیبہ رسول اللہ میں بھی پہلا مرحلہ امت سازی کا نظریاتی مرحلہ ہے، جو بجائے خود ایک لمبے عرصے پر محیط ہے، یعنی پورا مکی دور سارا نظریاتی و اعتقادی مرحلہ ہے۔ امت سازی کی بنیادیں ڈالی جا رہی ہیں، یا امت کی، اور آغاز اس کا نظریاتی بنیادوں پر ہے۔ نظریاتی مرحلے میں سب سے اہم ترین مرحلہ یہ آگہی دینا انسان کو، اور اس آگہی کو ایمان بنا کر اس کے وجود کے اندر راسخ کرنا اور رچا دینا اس کے رگ و پے کے اندر، کہ جس کائنات میں انسان رہتا ہے وہ اور خود انسان، ان دونوں کا تعلق ایک خالق و ایک مالک اور ایک رب سے ہے۔ یعنی یہ کائنات خالق کی خلقت کا نتیجہ ہے، کسی ارادے اور حکمت کے تحت وجود میں آئی ہے، اور اس میں انسان کی خلقت بھی اسی ارادے اور اسی حکمت کے تحت وجود میں آئی ہے، اور وہی کائنات کا مالک بھی ہے۔ جو خالق کائنات ہے وہی مالک کائنات بھی ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ کہ قرآن مجید میں خالقیت کے ساتھ ساتھ مالکیت خداوند تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ و وضاحت اس کی ان بنیادی مسائل میں سے ہے، اس لیے کہ جب تک مالکیت کا درست تصور انسان کے ذہن میں قائم نہ ہو، اس وقت انسان کے لیے یہ نظریاتی و ایمانی مرحلہ صحیح طے نہیں ہوتا، اور بعد میں عملی مرحلہ بھی
یا عملی زندگی کی بنیاد بھی درست استوار نہیں ہوتی۔ مالکیت ہم جس مصداق سے آشنا ہیں وہ انسان کا مالک ہونا ہے بعض چیزوں کا، جس طرح آپ خود مالک ہیں، اپنے لباس کے مالک ہیں، اپنے شخصی وسائل کے مالک ہیں، یا زمینوں کے مالک ہیں، گھر کے مالک ہیں۔ اس مالکیت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مثلا جس طرح کھیت ہے، جاگیر ہے، پراپرٹی ہے، اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر یہ احساس ہے یا وہاں قبول کرتے ہیں لوگ کہ اس کا تعلق آپ سے ہے اور آپ کے اختیار میں ہے، اس کے مالک آپ ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر تصرف کا حق آپ کو ہے، اس میں رہنے کا حق آپ کو ہے، اس کو آباد کرنے کا حق آپ کو ہے، اس سے استفادہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ شے جو آپ کی مالکیت میں ہے اور آپ اس کے مالک ہیں، اس کا کوئی وجودی تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے، ایک ذہنی تعلق ہے آپ کے ساتھ اس کا، یا کہیں قانونی تعلق ہے اس کا آپ کے ساتھ۔ قانون کے اندر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ آپ اس کے مالک ہیں، قانونی مسودہ مالکیت کی سند ہے۔ اگر یہ قانونی دستاویز نہ ہو ہمارے پاس، جو جائیداد کی سند ہوتی ہے، ڈگری ہوتی ہے، جو بھی اس کو فرد کہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی شاہد و گواہ نہیں ہوتا مالکیت کا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ قانونی مالکیت ہے یا فرضی یا ذہنی عرفی مالکیت ہے۔ مالکیت حقیقی کا ایک شائبہ ہے اس کے اندر، مالکیت حقیقی نہیں ہے یہ۔ مالکیت حقیقی وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر دو چیزوں کے درمیان، مالک اور ملکیت کے درمیان آپس میں وجودی تعلق ہو، نہ قانونی تعلق ہو ان کے درمیان، یا قانون کے اندر یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ چیز اس کے ساتھ مختص ہے۔ وجودی تعلق اس طرح کا ہو کہ اگر مالک موجود ہو تو یہ شے بھی موجود ہے، اگر مالک نہیں ہے تو یہ شے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یعنی جو چیز ملک ہے، وہ ملکیت ہے، وہ قائم ہی نہیں رہ سکتی بغیر مالک کے۔ یہاں مالکیت انسان میں یہ ہے کہ مالک مر جاتا ہے، کھیت پراپرٹی اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، مکان اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ آج جن چیزوں کے انسان مالک ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ پہلے ان کے مالک رہ چکے ہیں اور ان کی ملکیت سے نکل چکی ہے، یہ چیز کسی دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو چکی ہے۔ جب وہ تھے تو بھی یہ جائیدادیں تھیں، اب وہ نہیں ہیں تو بھی یہ جائیدادیں موجود ہیں۔ جبکہ مالکیت حقیقی جو خدا کی مالکیت ہے کائنات کے متعلق یا ان اشیاء کے متعلق یا ان موجودات و مخلوقات کے متعلق، خدا خالق ہے۔ خالقیت خدا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح گھڑی ساز نے گھڑی بنا دی ہے اور اس نے سنتی طور پر کوئی چیز بنا کے باہر دوسروں کے اختیار میں قرار دی ہے۔ آج ہمارے پاس ایسے نمونے موجود ہیں، جس طرح مثلا مکان ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ کسی کاریگر نے، کسی معمار نے بنائی ہے، لیکن آج معمار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بھی ہم خالقیت خدا کا تصور کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں انسانی نمونے آ جاتے ہیں، انسانی صنعت کے نمونے آ جاتے ہیں، صنعت کاری کے یا انسانی کاریگری کے یا انسانی معماری کے نمونے آتے ہیں۔ جس طرح مثلا موٹر والے نے موٹر بنا دی، گھر کے ایک معمار نے گھر بنا دیا، کسی اور نے کوئی اور چیز بنا دی صنعتی دنیا میں، ذات خدا اس طرح سے خالق نہیں ہے کائنات کے لیے۔ یہ نمونہ خالقیت خدا کا نہیں ہے جیسے انسان خلق کرتا ہے کوئی چیز۔ ذات خدا خالق ہے، ساتھ مالک بھی ہے، جبکہ انسان
جس چیز کو خلق کرتا ہے اس کا مالک نہیں ہوتا. مثلا جس نے موٹر کار بنائی ہے وہ مالک نہیں ہے موٹر کار کا. مالکیت سے مراد یہ ہے کہ جو چیز ملک سمجھی جاتی ہے یا مالکیت سمجھی جاتی ہے وہ اس کا دار و مدار ہونے اور نہ ہونے کا مالک کے اوپر ہو. مالک اگر ہے تو یہ بھی موجود ہے، اگر مالک موجود نہ ہو یہ شے موجود نہیں ہو سکتی. اس کو قرآن مجید نے مالکیت خداوند تبارک و تعالیٰ کو جو ذکر فرمایا ہے وہ رابطہ خدا کا اس مخلوق کے ساتھ، یہ تشریح ہے خالقیت و مالکیت خدا کی کہ ذات خدا قیوم ہے، قیومی رابطہ ہے خداوند تعالیٰ کا ان مخلوقات کے ساتھ. یعنی تمام مخلوقات ان کا دار و مدار ذات خدا پر ہے، ان کا ہونا نہ ہونا خدا کی ذات پر موقوف ہے. اس معنی میں کہ اگر خدا کی ہستی ہو تو یہ قائم ہیں، یہ موجود ہیں. اگر ہستی خدا بیچ میں سے ہٹائیں تو یہ اشیاء بھی موجود نہیں ہیں، قائم نہیں رہ سکتی، برقرار نہیں رہ سکتی. اگر ہم اپنے ذہنوں کو اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے آمادہ کریں کہ مالکیت کا حقیقی مصداق کیا ہوتا ہے تو اس کی ذہنی آمادگی کی مثال انسان کے اندر یہ ہے کہ جس طرح سے انسان بصارت کا مالک ہے، بصارت قوت ہے دیکھنے کی، یہ انسان کے اندر موجود ہے اور انسان کے نفس سے قائم ہے. اگر انسان موجود ہو تو بصارت ہے، اگر انسان نہ ہو تو بصارت بھی نہیں ہے. بس خداوند تعالیٰ کا رابطہ کائنات کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے جیسے معمار کا رابطہ عمارت کے ساتھ ہے، یا جیسے صنعت کار کا رابطہ مصنوعات کے ساتھ ہے، یا جیسے دہقان کا رابطہ زراعت کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے رابطہ خدا اس یا خالقیت خدا، بلکہ دار و مدار اشیاء کے ہونے نہ ہونے کا خدا پر ہے. تمام اشیاء و مخلوقات کی ہستی خدا کی ہستی سے قائم ہے. خدا کی ذات قیوم ہے، رابطہ قیومی رابطہ ہے مخلوقات کا اپنے رب کے ساتھ. اس رابطے کو انسان، جیسے کہا تھا کہ یہ علم ہے، یہ ایک علمی مسئلے کے طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ذات خدا کی خالقیت ہم علم کے طور پر اپنے حافظے کے اندر ایک جملے کے طور پر رکھ لیں، علمی مسئلہ کہ خدا خالق کائنات ہے. نہ، یہ خالقیت واضح ہو، کھلے روشن ہو، ہم اس کو مشاہدہ کریں، اس طرح سے مشاہدہ کریں کہ یہ آگہی ہمارے رہن سہن پر اثر انداز ہو، ہماری عملی زندگی پر اثر انداز ہو. یہ مطلب کہ خدا کی ذات خالق ہے. علمی مسئلے کے طور پر اگر فقط ہمارے ذہن میں یہ ہوا خدا خالق ہے، ہمارے رہن سہن پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، ایک معلوماتی چیز ہے ذہن میں، کہیں اگر اس کا مظاہرہ کرنا پڑا تو ہم اس کو علم کے طور پر اظہار کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال، ہماری حرکات، سکنات، افکار پر یہ چیز اثر انداز نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ ذہنی مرحلے سے اگلے مرحلے میں یہ آگہی داخل نہیں ہوئی، یعنی ہم نے خالقیت خدا کو مشاہدہ نہیں کیا، غافل ہیں اور باور نہیں کیا ہم نے کہ خدا خالق ہے ہمارا، اور خدا کی ذات مالک ہے. رابطہ خدا کی ذات کا ہمارے ساتھ وہ ہمارا رابطہ پروردگار کے ساتھ اس طرح سے ہے جس طرح بصارت کا رابطہ انسان کے ساتھ ہے، جس طرح سماعت کا رابطہ انسان کے ساتھ ہے. کہ ہم فرض نہیں کر سکتے کہ بصارت انسان کے بغیر قابل فرض ہے، یا بصارت کا کوئی اپنا بھی الگ تھلگ کوئی وجود ہے. بصارت کا دار و مدار انسان پر ہے، انسان کے ہونے سے بصارت موجود ہے، انسان نہیں ہے بصارت بھی نہیں.
اس کو انسان تصدیق کرے، باور کرے اس کو، اس طرح سے کہ جس طرح ہمیں یقین ہے کہ بصارت ہمارے وجود سے قائم ہے، اور ہمارے وجود کے علاوہ اگر ہم نہ ہو بصارت کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر اس حد تک ہم تصدیق کر لیں کہ ہماری ہستی، ہمارا ہونا اور تمام مخلوقات و تمام کائنات خداوند تبارک و تعالیٰ سے اس طرح سے قائم ہے، اس طرح سے وابستہ ہے خدا کی ذات سے. جب مالکیت خدا پر انسان پہنچتا ہے تو مالکیت خدا کے مقابلے میں دوسرا مفہوم عبودیت انسان ہے. یعنی یہ یقینی طور پر یہ امر مسلمات میں سے ہے کہ جو ہی انسان خدا کی خالقیت و مالکیت کو تصدیق کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس ایمان کا اثر انسان میں عبودیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. انسان مقام عبودیت پر جا پہنچتا ہے. عبد و مالک یا عبد و مولا، وہ رابطہ جو مثلا نوکر اور صاحب کا ہے، مالک کا ہے، وہ نہیں ہے. نوکر تنخواہ میں، پیسے میں محتاج ہے فقط اپنے کار فرما کا یا کرم فرما کا، لیکن باقی چیزوں میں مستقل ہے. نوکر کا وجود اپنا ہے، نوکر کی ہستی اپنی ہے، نوکر کا ہر چیز اپنا جدا ہے، سوچ اپنی ہے، فکر جدا ہے، خواہش جدا ہے. صرف پیسے میں وہ اپنے آپ کو کسی کا اس نے نوکر بنایا ہوا ہے. جبکہ عبد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کچھ بھی اپنا نہ ہو، جو یہ آگہی رکھتا ہو کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے ذرہ بھی میرا اپنا نہیں ہے، اس ذرہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں کسی چیز کا. مالک وہ ذات ہے. عبد یعنی لا تعلق ہوں، کوئی چیز میری نہیں ہے، حتیٰ میری ہستی، میرا وجود، میرا ارادہ، میرا ہونا بھی میرا نہیں ہے. مالک کے ساتھ رابطہ عبودیت کا رابطہ ہے. مالک کے مقابلے میں مالک نہیں ہوتا، مالک کے مقابلے میں فقط ایک مقام رہ جاتا ہے اور وہ ہے عبد. اس آگہی سے انسان مقام عبودیت پر پہنچتا ہے. لہذا پہلا مرحلہ نظریاتی طور پر، اعتقادی طور پر جب طے ہو، اس نظریاتی مرحلے کو ہم کب سمجھیں گے کہ طے ہو چکا ہے؟ کہ جب انسان مقامی عبودیت پر پہنچ جائے. کہ ہر چیز اپنی خدا سے متعلق سمجھنا، نہ کہ ذہنیت بنا لینا، باور، تصدیق، ایمان. جس طرح ابھی ہم مثلا فرض کریں حوضے میں رہ رہے ہیں، ابھی حوضے کی کسی چیز کو اپنے سے متعلق نہیں سمجھے کہ یہ میری ہے، کوئی دعوی مالکیت نہیں رکھتا اس پر، لیکن درین حال ہمیں حق بھی ہے یہاں رہنے کا. ہم کمرہ استعمال کرتے ہیں، ہم نماز خانہ استعمال کرتے ہیں، ہم واش روم استعمال کرتے ہیں، ہم پانی استعمال کرتے ہیں. ہمارا نہیں ہے کچھ بھی، لیکن ہمیں بنا کے دے دیا گیا ہے کہ آپ اس سے استفادہ کرو اپنے رشد میں، تکامل میں، نشو و نما میں، تربیت میں، فکر میں، علم میں، اپنی تہذیب میں. اس ماحول، اس فضا سے استفادہ کرو، آپ اس کو کام میں لو، اس پہ قبضہ نہ کرو، اس پہ مالکیت نہ جتلاؤ، اس کو استعمال کر کے کام میں لاؤ. یہی ہوتا ہے کہ بسا اوقات بیت المال میں بعض لوگ بیت المال سے اس کو ایک وسیلے کے طور پر استفادہ کریں، اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس کو
غصب کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں. مثلا پاکستان میں جتنی زمینیں ہیں بڑے بڑے جاگیردار لینڈ لارڈ، یہ ان کے آباء و اجداد کی تو نہیں تھیں، بیت المال تھا. یہ بیت المال انگریزوں نے جاتے ہوئے ان میں تقسیم کر دیا. بہت سارے جاگیردار تھے جو انگریزوں کی خچریں پالتے تھے، استبل کا کوئی تھا ان کا صفائی کرتا تھا، مثلا کوئی ان کے بوٹ پالش کرتا تھا، کوئی ان کی کچن میں کام کرتا تھا. یہ جو بڑے بڑے جاگیردار لینڈ لارڈ ہیں، یہ اکثر ان میں سے انگریزوں کے نوکر غلام تھے. انہوں نے جاتے ہوئے بیت المال یعنی اس ملک کا ریاست کا جو مال تھا وہ ان میں تقسیم کر دیا اپنے نوکر چاکروں میں، اور انہیں لینڈ لارڈ بنا کر چلے گئے ہیں. یہ بن گئے ان زمینوں کے مالک. انسان اس کائنات میں کس حیثیت سے رہے، کس حیثیت سے رہے، کیا باور ہو انسان کی، کیا تصدیق ہو انسان کی، کیا ایمان ہو انسان کا، تاکہ عمل میں وہی رویہ ہو اس کا. مثلا جب ہم روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہم مالک بن کر روڈ پر نہیں چلتے. ہم جب کسی حکومتی مثلا ادارے میں ہوتے ہیں تو اس کو مالک نہیں بنتے، وہاں پر ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ ہم مالک نہیں ہیں. اگر آپ مثلا اسپتال میں جائیں، کوئی آدمی آ کر پوچھے کہ مجھے اجازت ہے میں یہ کھڑکی اتار کے لے جاؤں، آپ دیتے ہیں اجازت اس کو؟ آپ کہتے ہیں میری نہیں ہے بھائی، یہ جن کی ہے ان سے پوچھ لو. آپ کھڑی ہوں کسی جگہ پارکنگ میں، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوں، کوئی آدمی آپ سے کہے کہ آپ اجازت دیتے ہو میں یہ گاڑی لے جاؤں، آپ کہتے ہیں میری نہیں ہے، یہ تو مالک کی ہے، مالک سے پوچھو. میری نہیں ہے، یہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. آپ اگر سڑک کے کنارے سے گزر رہے ہوں، کوئی آدمی کہے کہ یہ شاہراہ کے کنارے جو درخت لگے ہوئے ہیں میں کاٹ لوں ایک، آپ کہتے ہیں میرا نہیں ہے یہ. چونکہ باور ہے آپ کو، یقین ہے آپ کو، آپ کے شعور و لاشعور میں یہ چیز سمائی ہوئی ہے کہ یہ آپ کی نہیں ہے، یہ سڑک آپ کی نہیں ہے، یہ جنگل آپ کا نہیں ہے، یہ اسپتال آپ کا نہیں ہے، یہ پل آپ کا نہیں ہے. اگرچہ آپ کو گزرنے کا حق ہے اس سے، آپ کو اس میں رہنے کا حق ہے، آپ کو وہاں پارکنگ کا حق ہے، یہ حق کے ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ میرا ہے، میں دوسروں کو اجازت بھی دے دوں کہ آپ اس کو کاٹ لو، خراب کر دو. اپنے رویے دیکھیں. ہم مثلا جو رویے ہیں ہمارے، ہم وہ جگہیں جہاں پر جو ہماری نہیں ہیں، جب ہم وہاں جاتے ہیں وہاں ہمارے رویے کچھ اور ہوتے ہیں، جب گھر میں آتے ہیں اپنے رویے کچھ اور ہوتے ہیں. کیوں کہ ہمارا جو احساس ہے کہ گھر ہماری مالکیت ہے، میں مالک ہوں گھر کا. لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں یا اسکول کالج جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، تو وہاں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، مجھے رہنے کا حق ہے لیکن میرا نہیں ہے یہ. گھر میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمیں مالکیت کا احساس ہوتا ہے. یا مثلا جب آپ اپنی گاڑی کے پاس آتے ہیں آپ کو مالکیت کا احساس ہوتا ہے، لیکن دوسرے کی گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے ہوں آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ میری نہیں ہے. یہ باور، یہ آگہی انسان کے رویے میں بدل جاتی ہے. یہ اعتقاد کہ یہ میں مالک ہوں اور میں مالک نہیں ہوں. مالک ہوں بھی رویہ بن جاتا ہے انسان کا، اور میں مالک نہیں ہوں یہ بھی رویہ بن جاتا ہے انسان کا، عمل بن جاتا ہے. لہذا جہاں آپ احساس مالکیت رکھتے ہیں گھر کے اندر، وہاں آپ کا طور طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جہاں آپ مالکیت کا احساس نہیں رکھتے وہاں آپ کا طور طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. مثلا آپ اپنے گھر میں صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے، آپ اسے بعض اوقات اندر آنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، یہاں نہیں آ سکتے آپ، یہ میرا گھر ہے. لیکن اگر آپ پارک میں بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہوں، ایک اور آدمی آ کر کہے کہ میں بھی یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے یہ میرا ہے، یہاں پر آپ نہیں بیٹھ سکتے. کتنا فرق ہے ان دو رویوں میں. کہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے آپ اور طرح کا رویہ تھا، بینچ پہ بیٹھے ہوئے پارک میں آپ کا اور طرح کا رویہ ہے. مثلا آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آدمی اس کو ہاتھ لگانا چاہے آپ ہاتھ نہیں لگانے دیتے. لیکن آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ والی سیٹ کسی اور نے ریزرو کروائی ہے، وہ کہتا ہے سائڈ پہ ہو جائیں، یہاں میں نے بیٹھنا ہے، وہ آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟
یہاں کیوں سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, کیوں چھوڑ دیتے ہیں اس کو؟ اسی وجہ سے یہ جو رویہ ہے آپ کا, یہ جو عمل ہے کہ آپ نے دوسرے کے لیے سیٹ چھوڑ دی, آپ نے دوسرے کے لیے یہ جگہ چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی ہے؟ اس لیے چھوڑ دی ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کی نہیں ہے, میری نہیں ہے یہ. چونکہ میری نہیں ہے, یہ میرا نہ ہونا, یہ باور, یہ آگے ہی رویہ بن گئی ہے آپ کی, عمل بن گئی ہے آپ کے لیے. لہذا وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہی آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کی جگہ نہیں ہے, اور آپ نے عمل بھی وہی کیا ہے جیسا ایک غیر مالک آدمی کرتا ہے کام. اب توجہ فرمائیں کہ انسان جب خدا کی ذات کو مالک مان لے, باور کر لے, تصدیق کر لے کہ خدا مالک ہے, میرا بھی خدا مالک ہے, میری ہستی کا خدا مالک ہے, میرے پاس جو متعلقات ہیں ان سب کا خدا مالک ہے, یعنی میرے وجود کا خدا مالک ہے, اس ہاتھ کا مالک خدا ہے. خوب آیا یہ آگہی, یہ ایمان علمی مسئلہ ہو تو پھر اور رویہ نہیں بنتا. علمی مسئلہ ہمارے حافظے کے گوشے میں پڑا رہتا ہے اور ہمارے اعمال پر اثر انداز نہیں ہوتا, ہمارے افکار, ہمارے اعتقادات, ہمارے ارادوں پر, ہمارے عزائم پر یہ علمی مسئلہ اثر انداز نہیں ہوتا جب تک حافظے سے نکل کر دل میں نہ آ جائے اور دل کے ذریعے سے پورے انسان کے وجود میں سرایت نہ کر جائے, سما نہ جائے یہ معرفت. اس وقت تک رویہ نہیں بنتی یہ معرفت. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ ہاتھ میرے پاس ہے, میرے بدن کے ساتھ اٹیچ ہے, میرے ساتھ اٹیچ ہے, یا میرے اختیار میں قرار دیا گیا کہ حرکت میں دوں اس کو, لیکن مالک اس کا خدا ہے. جب مالک خدا ہے تو یہ معرفت رویہ بن جائے ہاتھ کے بارے میں. جب یہ معرفت رویہ بنے ہاتھ کے بارے میں, پھر یہ ہاتھ کب حرکت کرے گا, کہاں چلے گا یہ ہاتھ؟ جہاں پر مالک کہے گا, یہ نہ جہاں پر میں, جہاں مالک کہے گا وہاں پر یہ ہاتھ جانا چاہیے. اگر میری ہستی کا مالک خدا ہے, میں نہیں ہوں, مالک نہ ہونا عبودیت ہے, یہی عبودیت ہے. ہم کافر و مومن و منافق و فاسق و فاجر سب عبد ہیں, لیکن اپنے عبد ہونے کی معرفت نہیں ہے. مومن اور فاسق میں یہی فرق ہے, ورنہ تکویناً سب عبد ہیں. ساری کائنات عبد خدا ہے. عبد خدا یعنی ساری کائنات خدا کی ہے, مالک خدا ہے, لیکن اس میں کچھ کو یہ پتا ہے کہ مالک خدا ہے, کچھ بھول گئے ہیں کہ مالک خدا ہے. جن کو معلوم ہے مالک خدا ہے وہ مومن کہلاتے ہیں, جو بھول گئے ہیں مالک خدا ہے وہ کافر, منافق, فاسق, فاجر, گناہگار کہلاتے ہیں, جو فراموش کر گئے ہیں کہ مالک خدا ہے. پس اصالتاً عبد سب ہیں, لیکن بعضوں کو اپنے عبد ہونے کی آگہی نہیں ہے. مثلا جیسے کسی مکان میں کرایہ دار رہتے ہوں, پہلی نسل کرایہ داروں کی, انہیں پتہ ہے کہ یہ مکان ہمارا نہیں ہے. ان کے بچے آئے, ان بچوں کو انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ مکان ہمارا نہیں ہے. وہ بچے اس مکان میں پیدا ہوئے, پلے بڑے, اور اب انہیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ مکان ہمارا ہے. ماں باپ پہلی نسل وہ کرایہ دار تھے, انہیں پتہ ہے کہ ہم کرایہ دار ہیں یہاں پر. دوسری نسل جو ان کی اولاد ہے وہ بھول گئی ہے کہ ہم کرایہ دار ہیں, وہ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ ہم مالک ہیں اس گھر کے. لہذا دونوں کے رویوں میں بہت فرق ہوگا. مثلا اگر کوئی آ کر ماں باپ سے پوچھے کہ یہ گھر آپ بیچتے ہو, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں بیچتے یہ گھر. کیوں نہیں بیچتے؟ چونکہ ہمارا نہیں ہے, ہم کرایہ دار ہیں, اس میں مالک نہیں ہے اس کے. لیکن بچوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کرایہ دار ہیں, بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مالک ہیں. ان سے کوئی پوچھے وہ کہتے ہیں جی بیچتے ہیں, یہ پرانا گھر ہے, ہم نیا لینا چاہتے ہیں, اس کو بیچ دیں ہم. انہیں نہیں معلوم کہ یہ کرائے پر ہے. بس دو نسلوں کے رویے
معرفت کی وجہ سے کتنے مختلف ہیں. ایک اس کو بیچنے کی بات ہی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ چونکہ اسے پتہ ہے کہ ہمارا نہیں ہے. دوسرا اسے بیچنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس کے ذہن میں یہ گمان ہے کہ یہ ہمارا ہے. بنیادی طور پر دونوں کرایہ دار ہیں, ماں باپ بھی کرایہ دار ہیں, بچے بھی کرایہ دار ہیں, لیکن ایک نسل بھول گئی ہے کہ ہم کرایہ دار ہیں, ایک نسل کو یاد ہے ہم کرایہ دار ہیں. جن کو یاد ہے ہم کرایہ دار ہیں وہ وہی رویہ اپنائیں گے جیسی ان کی یادداشت ہے. جو بھول گئے ہیں وہ وہی رویہ اپنائیں گے جیسے ان کے ذہن میں گمان ہے. یہی حال انسان کا ہے. انسان جو تقسیم ہو چکے ہیں مختلف فرقوں میں اور مختلف ناموں سے. اگر ہم قرآنی تقسیمات کو دیکھیں تو قرآن نے موٹی تقسیم کی ہے: کافر و مومن, منافق و مومن, فاسق و مومن. یہ تقسیمات قرآن ہیں کہ انسان یا مومن ہے یا کافر, یا مومن ہے یا منافق, یا مومن ہے یا فاسق. کون کافر ہیں؟ نہ جو واقعاً مالک زمین ہے وہ کافر ہے, نہ وہ مالک ہے, نہ یہ مالک ہے. نہ کافر اپنے وجود کا مالک ہے, نہ مومن اپنے وجود کا مالک ہے. فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ مومن کو آگہی ہے کہ میں اپنا مالک نہیں ہوں, میں اس کائنات کا مالک نہیں ہوں. کافر بھول گیا ہے کہ میں مالک نہیں ہوں, وہ سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں. اس لیے اس کا رویہ کافرانہ ہے, اس کی زندگی کافرانہ ہے, اس کی سوچ کافرانہ ہے. کفر طرز زندگی کا نام ہے. یعنی ایسے رویوں کے ساتھ انسان زندگی بسر کرے جس کا عنوان بنتا ہے کفر کی زندگی. جس طرح ابھی ہم مثلا کہتے ہیں فقیرانہ زندگی, امیرانہ زندگی, عیاشی کی زندگی, زہد کی زندگی, یہ عنوانی زندگی ہیں. فقیرانہ زندگی یعنی جس میں انسان کم از کم اشیاء پر یا کم از کم ضروریات پر اکتفا کرے, یہ فقیرانہ زندگی ہے. اور اسرافی زندگی, مسرفانہ زندگی یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ استعمال کرے, ضرورت سے زیادہ خرچ کرے. یہ اسرافی زندگی ہے. اسی طرح مومنانہ زندگی و کافرانہ زندگی, زندگی کے دو طرز کا نام ہے. مومنانہ طرز زندگی جس زندگی کی بنیاد عبودیت پر ہے, یعنی عبد بن کر انسان زمین کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہے, عبد بن کر. یہ اس وقت ہے کہ جب یہ آگہی رکھتا ہو کہ میں مالک نہیں ہوں, ورنہ عبد سب ہیں, ساری کائنات عبد خدا ہے, سب. سورج چاند ستارے بھی عبد خدا ہیں چونکہ وہ بھی مالک نہیں ہیں, وہ ملک ہیں, مالک نہیں ہیں. ارادہ خدا سے قائم ہیں, وجود خدا سے قائم ہیں, ہستی خدا سے قائم ہیں, ان کا بھی اپنا کچھ بھی نہیں ہے, سب ارادہ خدا سے قائم ہیں. لیکن انسان کو چونکہ خدا نے ارادہ و اختیار دیا ہے, یہ گمراہ ہو جاتا ہے, اپنی عبودیت بھول جاتا ہے. جب عبودیت بھول جاتا ہے, عبد ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر. عبد کو درست معنی سمجھے. عبد کا مطلب نوکر نہیں ہے, کسی کے لیے کام کرنا نہ. عبد کا مطلب یعنی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے. عبودیت مالکیت کے مقابل میں ہے, نقطہ مقابل مالکیت ہے. جو مالک نہ ہو وہ عبد ہے. ہم اتنے عبد ہیں جتنا مالکیت سے دستبردار ہیں, جتنے مالکیت کے مدعی ہیں اتنی عبودیت سے باہر ہیں. دیکھ لیں ہمارا دائرہ مالکیت کتنا محدود ہے, کتنا بڑا ہے. عبد محض وہ ہے جس کو یہ باور و تصدیق ہو جائے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ خدا کا ہے. ظاہر ہے پھر ان رویوں میں فرق آ جاتا ہے عبد جب بن جاتا ہے انسان. نماز یا تمام عبادات کے بارے میں 3 درجے ہیں, معرفت کے 3 معرفتیں ہیں, پھر انسان حقیقی عبادت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. ایک احکامی عبادات
دوسرے آداب عبادات، تیسرے اسرار عبادات۔ احکام عبادات، یہ جو توضیح المسائل ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے عبادت کا۔ اس مرحلے میں یا اس معرفت سے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ عبادت کو صحیح بجا لائے۔ دوسرا مرحلہ ہے آداب عبادت۔ آداب عبادت میں عبادت صحیح انجام دینے کا طریقہ نہیں ہوتا، وہ احکام بتاتے ہیں کہ صحیح عبادت کیا ہوتی ہے۔ آداب بتاتے ہیں کہ خوبصورت عبادت، زیبا عبادت کیسے ہوتی ہے۔ مثلا لکھنے کا طریقہ، لکھائی اور خوبصورت لکھائی، ان دونوں میں فرق ہے۔ پڑھائی اور خوبصورت پڑھائی، اب میں سے بعض قرآن پڑھتے ہیں لیکن بعض خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، بعض آذان دیتے ہیں، بعض خوبصورت آذان دیتے ہیں، بعض تلاوت کرتے ہیں، بعض خوبصورت تلاوت کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو صحیح تلاوت نہیں کر سکتے، کچھ ایسے ہیں جو تلاوت صحیح کرتے ہیں، قرآن درست پڑھتے ہیں لیکن خوبصورت نہیں پڑھتے، زیبا نہیں پڑھتے۔ اسی طرح عبادت صحیح، جن کو احکام عبادات معلوم نہیں، یہ صحیح عبادت نہیں کرتے، غلط عبادت کرتے ہیں۔ جو احکام سے مکمل آگاہ ہیں وہ عبادت صحیح انجام دیتے ہیں۔ ان کو دوسرا مرحلہ طے کرنا ہے کہ یہ صحیح کام خوبصورت بھی انجام دو۔ بس بعض املا بالکل ٹھیک لکھتے ہیں لیکن لکھائی خوبصورت نہیں ہے، زیبائی نہیں ہے ان کے لکھنے کے اندر، بعض بہت زیبا لکھتے ہیں، خوبصورت لکھتے ہیں بہت۔ بعض مثلا بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں لیکن بعض خوبصورت بولتے ہیں، زیبا بولتے ہیں، حسین بولتے ہیں۔ حسن چیز کے اندر جو کمال ہوتا ہے اس کے ظہور کا نام حسن ہے، جمال ہے۔ جمال و کمال، کمال فضیلت کو کہتے ہیں، جو کسی شے میں یا کسی کام میں، کسی عمل کے اندر اگر فضیلت موجود ہو یہ کمال ہے۔ یہ فضیلت اگر ظاہر ہو جائے یہ جمال ہے۔ جب تک فضیلت پنہان ہے یہ کمال ہے، یہ جب ظاہر ہو جائے جمال ہے۔ جمال و حسن رنگوں کو نہیں کہتے، رنگوں کی آمیزش کو۔ یہ برِ صغیر کا حسن ہے کہ مثالوں سے حسین بنتے ہیں اور رنگوں سے حسین بنتے ہیں، رنگوں سے، کریموں سے، پاؤڈر سے حسن نہیں آتا۔ حسن کمال کے ظہور کا نام ہے، کمال کے ظہور کا نام۔ حسین بننے کے لیے پہلے کمال اپنے اندر، فضیلت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دو کام کرنے ہوتے ہیں حسین بننے کے لیے، زیبا بننے کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک فضائل اپنے اندر پیدا کرنے پڑتے ہیں، دوسرا ان فضائل کو مناسب انداز سے ظاہر کرنا پڑتا ہے، پھر انسان ہو جاتا ہے خوبصورت، زیبا و حسین۔ آداب عبادت، عبادت کو حسین بناتے ہیں، زیبا بناتے ہیں، خوبصورت عبادت بناتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہے اسرار عبادات۔ اسرار عبادات میں عبادتوں کی حقیقت و باطنی عبادت بیان کیا جاتا ہے، جو روح عبادت ہے۔ یعنی احکام و آداب یہ دونوں ظاہر سنوارتے ہیں، ایک ظاہر کی تصحیح کے لیے ہے، ایک ظاہر کی زیبائی کے لیے، آرائش کے لیے ہے۔ لیکن اسرار عبادات عبادت کی روح کے لیے ہیں، باطن کے لیے، جس سے عبادت زندہ ہو جاتی ہے۔ یہی حسین و صحیح عبادت زندہ ہو جاتی ہے، اور وہ اصل عبادت ہے، روح عبادت۔ انسان عبد، ظاہر عبادت سے عبد نہیں بنتا، روح عبادت سے انسان عبد بنتا ہے، باطنی عبادت سے انسان عبد بنتا ہے۔ عبادت اظہار عبودیت کو کہتے ہیں، عبودیت بندگی کا نام ہے، بندگی دست برداری کا نام ہے۔ بندگی، ہم دست درازی کو بندگی کہتے ہیں، ہمارے نگاہوں میں بندگی یہ بھی برِ صغیر کی بندگی ہے
کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کو کہتے ہیں یہ بندگی ہے. نہ خیر، یہ گدائی ہے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ تقدی ہے، عبودیت نہیں ہے. ہاتھ پھیلانا تقدی ہے، ہاتھ پھیلانا گدائی ہے، یہ دست درازی ہے. دست درازی عبودیت نہیں ہے، دست برداری عبودیت ہے. دست بردار ہو جاتے ہیں نا کبھی کبھار، دست بردار ہو جاتے ہیں جب اپنے سے کوئی زیادہ قوی آدمی آ جائے. ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، وہ کہے اٹھو یہاں سے، یہ میری جگہ ہے، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم دست بردار ہوتے ہیں یہاں سے. دست بردار ہو جائے. دست بردار، دست رکھنا، ہاتھ رکھنا، اور دست برداشتن، دست گزاشتن، دست گزاری، ہاتھ رکھنا، دست برداری، ہاتھ اٹھانا. دست برداری کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا. دست گزاشتن یا دست گزاری یعنی ہاتھ رکھنا. دست درازی ہاتھ پھیلانا. ہاتھ پھیلانا دست درازی ہے. کسی جگہ بھی دست درازی کی فضیلت نہیں ہے، ممانعت ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. پھیلے ہوئے ہاتھ کی مدد کرنا یہ کہا گیا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ مدد کرو، لیکن خود کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. عفیف بنو، عفیف، باعفت بنو. باعفت انسان جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. یہاں اشتباہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے گدائی و بندگی کو مخلوط کر دیا ہے آپس میں. گدائی منفی صفت ہے، رذیلت ہے، بندگی فضیلت ہے. بندگی فضیلت ہے. بندگی خدا کی بارگاہ میں کس چیز کا نام ہے؟ دست برداری کا نام. یعنی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیں، ہم ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیں. نماز جب شروع کرتے ہیں ہم تو اس میں بتاتے ہیں یہ ارکان نماز، واجبات نماز میں سے پہلا واجب نیت ہے، دوسرا تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام سے نماز شروع ہوتی ہے. تکبیرۃ الاحرام کے احکام بھی ہیں اور آداب بھی. صحیح تکبیرہ کہنے کے لیے احکام ہیں، خوبصورت تکبیرہ کہنے کے لیے آداب ہیں. لیکن روح تکبیرۃ الاحرام کیا ہے؟ ہم نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اوپر رکھاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں رفع یدین. عربی میں کہتے ہیں رفع یدین، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا. ہاتھوں کو اٹھانا یہ رفع یدین ہے. ہاتھ اٹھانا، ہاتھ بلند کرنا. اللہ اکبر کہتے ہی ہاتھ اٹھا لیں آپ. یہ واجب تکبیرہ ہے. نماز کے اندر جہاں بھی مستحب تکبیرہ ہے وہاں پر بھی آپ ہاتھ اٹھانا مستحب ہے. کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم؟ چونکہ جو ذکر، جو کلمہ ساتھ دہراتے ہیں ہم، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر وہی معرفت ہے انسان کی، وہی ایمان ہے انسان کا، وہ آگہی ہے انسان کی. اللہ اکبر وہ آگہی اب زبان پہ آ رہی ہے. باطنی آگہی، قلبی آگہی اب زبان پر آ رہی ہے آپ کے. جب آپ اقرار کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ خدا اکبر ہے، خدا کبریا ہے، اس کبریائی کا جب آپ اعتراف کرتے ہیں تو وہ رویہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. یعنی یہ اللہ اکبر رویہ ہونا چاہیے انسان کا، نہ تلفظ. رسم، اقبال کے بقول کے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. روح بلالی سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر انسان بغیر آگہی کے کہہ دے اللہ اکبر، یہ رسم اذان ہے.
حقیقت اذان یہ ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں یعنی اپنی آگہی اپنی معرفت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ اپنی ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، اور جب یہ معرفت آپ کی زبان پر آتی ہے، آگہی بن کر آتی ہے، اس وقت یہی معرفت آپ کا رویہ بن جائے، یعنی یہی رویہ بن جائے، یہ اللہ اکبر رویہ بن جائے آپ کا۔ اللہ اکبر رویہ جب بنتا ہے کہ اگر خدا ہے وہ خدا اکبر ہے، پھر میں کیا ہوں؟ وہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر وہ اکبر ہے پھر اس اکبر کے سامنے میں کیا ہوں؟ میں اس کا عبادت گزار ہوں، میں اس کا نام لیوا ہوں، میں اس کا کیا ہوں؟ میں کیا ہوں خدا کے سامنے؟ میں عبد ہوں، اس کا عبد ہوں۔ عبد بھی رویہ ہونا چاہیے، عبودیت رویہ ہونا چاہیے۔ عبودیت یعنی میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں دستبردار ہوں، میں نے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ اکبر، میں نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا۔ کیوں اٹھا لیا؟ چونکہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ خدا ہے اکبر، خدا ہے مالک، اور یہ مالکیت مجھے، میں اس مالکیت کی آگہی رکھتا ہوں، معرفت رکھتا ہوں اس آگہی کی۔ اب اگر میں عبد خدا ہوں، بندہ خدا ہوں، بندہ یعنی کچھ بھی نہیں ہے، وہ جب کچھ بھی نہیں ہے تو یہ رویہ بن جائیے، یہ بندگی رویہ بن جائے میرے لیے۔ یہ رویہ کیا بنی ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ البتہ یہ ایک سمبولک حرکت ہے، علامتی کام ہے، یعنی علامتی طور پر عبادت اظہار عبودیت ہے۔ علامتی طور پر انسان آ کر بارگاہ خدا میں حاضر ہو کر اپنی عبودیت کا اظہار کرتا ہے۔ اظہار عبودیت میں پہلا کام یہ کرتا ہے کہ جب اقرار کرتا ہے کبریائی خدا کا، تو ساتھ اپنی عبودیت کا بھی اظہار کرتا ہے۔ اپنی عبودیت کا اظہار یعنی میرا کچھ بھی نہیں ہے، دستبرداری سے کرتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ہاتھ اٹھا لیے، رفع ید کر لیا میں نے۔ رفع ید کرنا یعنی چھوڑ دینا، آپ کا نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اب اگر انسان حقیقتاً نہ ہو عبد، یہ عبادت، یہ رسم ہو جاتی ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ یعنی توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ یوں کیا کرو، ہم یوں کر دیتے ہیں بس، لیکن عبد نہیں ہے اندر سے۔ ہم جا نماز پہ کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے، یہی جو کرتا ہے اللہ اکبر ساتھ کونی مارتا ہے دوسرے کو پیچھے دھکیلنے کے لیے، یہ عبد ہے، یہ دستبردار ہوا ہے کسی چیز سے۔ کس چیز سے دستبردار ہوا ہے؟ یہ جتنے ہم دستبردار ہیں کسی چیز سے، اتنے ہی عبد ہیں ہم۔ دستبردار ہو کر نہ اس کو ایسے چھوڑ دینا، نہ، دستبردار ہونے کا مطلب یعنی مالک کے مقابلے میں دستبردار ہوں میں۔ مالک کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہاتھ اٹھا لیے، تو اللہ ہے، تو اکبر ہے، تو کبریا ہے، تو مالک ہے، میرے ہاتھ اٹھ گئے، میں نہیں ہوں کچھ بھی، سب کچھ تیرا ہے۔ خوب، جب سب کچھ تیرا ہے، اب عبد کا رویہ زندگی کا کیسے ہونا چاہیے؟ عبیدانہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ عبودیت جب رویے میں تبدیل ہو جائے، کیا عبودیت بنتی ہے؟ خوب، ہم اگر اپنی زندگیاں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم اپنی زندگیاں دیکھیں، ان زندگیوں میں ہمارے عملی رویوں میں کہیں عبودیت نہیں ہے۔ مسلمانی ہے، عبودیت نہیں ہے۔ ہم ذہنی طور پر، نفسیاتی حالت ہماری یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنی نفسیات بنائی ہوئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس روانی نفسیاتی حالت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہماری عملی زندگی میں
غیر مسلمان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. عملی رویوں کی بات ہو رہی ہے. مثلا ہماری عملی زندگی اور ایک غیر مسلمان کی عملی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، ذہنیتوں کا فرق ہے. مسلمان کی ذہنیت غیر مسلمان کی ذہنیت سے مختلف ہے، لیکن رویے دونوں کے ایک جیسے ہیں. رفتار ایک جیسی ہے، کردار ایک جیسے ہیں، ترجیحات ایک جیسی ہیں، رجحانات ایک جیسے ہیں، شوق ایک جیسے ہیں، خوف ایک جیسے ہیں. بس وہ جو آگہی تھی نظریاتی مرحلہ کہ خدا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب، وہ ایمان نہیں بنا یا علم بنا. چونکہ علم کلام میں پڑھا ہم نے کہ خدا خالق و مالک ہے، اور پڑھ کے کتابیں بھی لکھ دیں، تقریریں بھی کر دیں، لیکن ہمارے کسی رویے میں ظاہر نہیں ہوتی عبودیت و بندگی. چونکہ وہ معرفت قلبی معرفت نہیں، رچی بسی نہیں ہے، اندر سمائی نہیں ہے ہمارے وجود کے اندر. یہ معرفت جب رویہ بنے، یہ آگہی جب رویہ بنے، انسان کے اندر جو احساس یا حالت پیدا ہوتی ہے وہ عبودیت ہے. امت سازی کا پہلا مرحلہ نظریاتی مرحلہ ہے. نظریاتی مرحلے کا عملی نتیجہ عبودیت و بندگی ہے. نہ یہ کہ ہم مثلا اس وقت جو موجودہ ہماری حالت ہے کہ ہم ذہنیتیں اسلامی ہیں لیکن ہمارے اعمال، طرز زندگیوں کی وہ غیر اسلامی ہیں، ان میں کہیں بھی عبودیت نہیں ہے. اسلام یا ہماری نفسیاتی حالت ہے، نفسیاتی مینٹلٹی ہے ہماری، یا علم ہے، علمی مسئلہ ہے، نالج ہے ہمارا اسلام، لیکن ایمان نہیں ہے، چونکہ بندگی نہیں آئی سامنے. ہم عبد بن کر نہیں رہ رہے، کسی شعبے میں ہمارے عبودیت نہیں جھلکتی، بندگی نہیں آتی. عباد اللہ، عبد خدا، بندگان خدا. آپ دیکھیں وہ تعبیریں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ یا ایھا الناس تھے، ایھا الناس اے لوگوں، لوگوں سے آگے یہ بڑے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور اس کے بعد یا عباد اللہ، اے بندگان خدا. یہ سفر ہے جو امت طے کرتی ہے، لوگوں سے مومنین تک، مومنین سے عباد تک. خوب ظاہر ہے کہ جب ایک انسان عبد بن جاتا ہے اور مقام عبودیت و بندگی باور کر لیتا ہے اور تصدیق کر لیتا ہے اور بندگی کے دائرے میں آ جاتا ہے اور اس کے اندر بندگی آ جاتی ہے، یہ بندگی اس کا رویہ بن جاتی ہے، عمل بن جاتی ہے، حرکات و سکنات میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ بندگی. اب اس کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے متعلقہ شعبے ہیں، وہ سب کے سب آ جاتے ہیں فرمان الہی کے تحت، یعنی مالک کے دستور کے تحت. عبد کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اپنی عملی زندگی مالک کے فرمان کے مطابق بسر کرے، یہ عبد ہے. اسے پتہ ہو کہ یہاں مالک کا حکم کیا ہے. مثلا فرض کر لیں ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھنا ایک عبد کو حق بنتا ہے کہ وہ بیٹھے؟ نہ، عبد کو نہیں حق بنتا. مثلا ابھی آپ دیکھیں نوکری چاکری کا جو نظام ہے پاکستان میں، اگر ایک نوکر ڈیوٹی چھوڑ کے آگے کہیں بیٹھ جائے تو وہ مالک آ جاتا ہے کہ تمہیں حق نہیں بنتا تھا یہاں بیٹھنے کا، تنخواہ یہاں کے لیے تھوڑی دے رہا ہوں آپ کو، آپ اپنی ڈیوٹی پہ جاؤ. یہ نوکر ہے. عبودیت و بندگی یہ نہیں ہے. بندگی خدا کے مقابلے میں جب مالک خدا ہے تو میرے اور آپ کے اوقات کا مالک بھی تو خدا ہے، ہماری عمر کا مالک بھی خدا ہے.
ہمارے مستقبل کا مالک خدا ہے. اب آپ نے فیصلہ کر لیا مستقبل کا. یہ فیصلے دیکھیں مستکبرانہ ہیں یا عابدانہ. عبد کے مقابلے میں ہے مستکبر. جو انسان عبد ہو اور اظہار عبودیت نہ کرتا ہو اور عملاً عبودیت کی راہ پر نہ چلتا ہو وہ مستکبر ہے. اور شیطان مستکبر تھا, فرعون مستکبر تھا. تباہی کے, گمراہی کے جتنے نمونے قرآن نے ذکر کیے استکباریت کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں. اور یہ چھوٹا فرعون اور چھوٹا ابلیس سب کے اندر موجود ہے. یہ مستکبریت سب کے اندر موجود ہے. ہم میں جتنی عبودیت کم ہے اتنی استکباریت موجود ہے, زیادہ قوی ہے. خب ہم جو فیصلے کرتے ہیں اپنی زندگی کے, مجھے فلاں جگہ جانا ہے, مجھے فلاں طرف جانا ہے, مجھے فلاں فیلڈ میں جانا ہے, یہ فیصلے عبد جب کرتا ہے. عبد کب فیصلہ کرتا ہے؟ عبد کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے جو مالک کا فیصلہ ہے. جو مالک نہیں چاہنا ہے میں نے وہ کرنا ہے. میں تو مالک نہیں ہوں. میں اپنے اوقات کا مالک نہیں ہوں. میں اپنی ہستی کا مالک نہیں ہوں. میں اپنی عمر کا مالک نہیں ہوں. میں اپنے لحظات کا مالک نہیں ہوں. اگر میں احساس مالکیت شروع کروں اسی لحظے مستکبر ہوں. مثلا میں یہ کہوں کہ یہ گھنٹہ میرا ہے, میں مالک ہوں اس گھنٹے کا, وہ اتنا مستکبر ہوں. اگر یہ فرصت مالک اس کا میں نہیں ہوں, اس زندگی کا مالک میں نہیں ہوں, اس وجود کا مالک میں نہیں ہوں, اس ذہنیت کا مالک میں نہیں ہوں, اس سوچ کا مالک میں نہیں ہوں, اس ارادے کا مالک میں نہیں ہوں, میں عبد ہوں. عبد جب ارادہ کرتا ہے تو عبودیت کے تحت ارادہ کرتا ہے. جب فیصلہ کرتا ہے عبودیت کے تحت فیصلہ کرتا ہے. جب انتخاب کرتا ہے عبودیت کے تحت انتخاب کرتا ہے. جب کسی چیز کو چنتا ہے عبودیت کے تحت چنتا ہے. ورنہ فرعون ہے, مستکبر ہے. ورنہ یہ دوسروں کو, یہ اگر خود انتخاب کر کے مالک کے مقابلے میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی, میں بھی رب ہوں, میں بھی مالک ہوں, میں بھی کوئی حیثیت رکھتا ہوں. پس بنیاد در حقیقت عملی زندگی کی بنیاد امت اسلامی کے لیے وہ بندگی ہے. بندگی معرفت سے پیدا ہوتی ہے, معرفت الہی سے. یعنی اس نقطے سے کہ میرا خالق خدا ہے, میرا مالک خدا ہے, میرا رب خدا ہے. یہ معرفت انسان کے اندر بندگی پیدا کر دیتی ہے. بندگی انسان کا جب عملی رویہ بن جائے انسان امت بننے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. یعنی عباد خدا و عباد الہی مل کر امت بنتے ہیں. مستکبر مل کر امت نہیں بنتے. مستکبر کب جمع ہوتے ہیں؟ تسلط جمانے کے لیے, یا حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے, یا قوم پہ قبضہ کرنے کے لیے, یا پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے, یا اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے, یا کسی اور چیز کے لیے, طاقت کے حصول کے لیے, قدرت کے حصول کے لیے, اقتدار کے حصول کے لیے جمع ہو جاتے ہیں مستکبر. عباد خدا نہ, عباد خدا ان چیزوں کے لیے جمع نہیں ہوتے. لہذا عباد خدا کے جمع ہونے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے, چونکہ سب عبد ہیں. مستکبر آپس میں جدا ہو جاتے ہیں, عبد جدا نہیں ہوتے ایک دوسرے سے, چونکہ سب کا مالک ایک ہے. جب ایک مالک کی بندگی میں آ جاتے ہیں, ایک مالک کی بندگی و اطاعت میں آ جاتے ہیں, اس کے مطیع ہوتے ہیں, اس کے فرمان بردار ہو جاتے ہیں, اس کے امر و نہی کو مانتے ہیں, کیونکہ عبد ہیں اس کے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو مامور کیا امت سازی کے لیے. اب دیکھیں انبیاء کا طریقہ کار دیکھیں کہ امت سازی کیسے کی انہوں نے. وہی روش انبیاء ہر زمانے کے لیے درست روش, وہی روش انبیاء ہے آج کے لیے بھی. آج انبیاء نہیں ہیں لیکن انبیاء کی روشیں قرآن نے محفوظ رکھی ہوئی ہیں, اور انبیاء کے ورثہ کو حکم ہے کہ آپ روش انبیاء پر قدم اٹھائیں. خوب ایک سوال, آج اگر ایک نبی ہوتے اس زمانے میں کیا کرتے؟ ایک عام غیر امتحانی سوال, اگر ایک نبی ہوتے آج
اس ملک میں پاکستان میں مثلا کیا کرتے؟ پارٹی بناتے، تنظیم بناتے، مدرسہ بناتے. ایک نبی ہوتے کیا کرتے؟ ایک نبی وہی کام کرتے جو سابقہ انبیاء نے کیا تھا، چونکہ سب انبیاء کی روش ایک رہی ہے، یکساں روش رہی ہے. ایک سنت کے تابع انبیاء ہیں، ایک روش کے تابع انبیاء ہیں. سب سے پہلا کام آ کر کیا کرتے؟ امت سازی کرتے. امت سازی کے لیے پہلے نظریاتی میدان ہموار کرتے. نظریاتی میدان کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے کرتے. لا الہ الا اللہ اس طرح سے انسانوں کو سمجھاتے، بتاتے کہ یہ لا الہ الا اللہ ان کی آگہی درونی بن جائے اور انہیں یہ پتہ چل جائے کہ مالک خدا ہے. جب مالک خدا ہے، یہ تمام جو اس معرفت کی طرف آئیں گے یا جن کے اندر یہ معرفت ہوگی، یہ بن جائیں گے عبد خدا. وہ جب خدا کے عبد ہوں گے، وہ مالک خدا ہے، پھر ان کی مشکلات آپس میں ختم ہو جاتی ہیں. ان کے رویے، ان کا اخلاق، ان کے سوچ، ان کے طور طریقے، ان کی ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، یکساں ہو جاتی ہیں، چونکہ سب کے سب عبد خدا ہیں، بندگان خدا ہیں. اب انبیاء کی روشوں کو دیکھیے. قرآن مجید نے تمام انبیاء، البتہ سب کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، چند انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. 1,24,000 جیسا روایات میں اور تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے. ان میں سے 24 یا 25 انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں ہے. چونکہ ایک نام کہا گیا ہے کہ وہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں. اگر وہ دو نام ہوں ایک ہی آدمی کے، پھر 24 انبیاء کے نام ہیں. اگر وہ دو شخصیتوں کے دو نام ہوں، الگ الگ نام کی دو شخصیات ہوں، پھر یہ 25 انبیاء ہیں. وہ تلاش کریں کون کون سے وہ نام ہیں اور کون کون سے انبیاء قرآن مجید میں موجود ہیں. بعض نمونے جو قرآن مجید نے دعوت انبیاء کے یا امت سازی کا جو آغاز تھا انبیاء کی طرف سے، یا پہلا مطلب جو آ کر اپنے معاشرے میں قوم میں آ کر پہلی بات جو انبیاء نے کی، آتے ہی پہلے دن کا پیغام ان کا قرآن ذکر کر رہا ہے. پہلا دن یعنی پہلا مرحلہ جو انہوں نے اپنی قوم سے طے کروایا اور انہیں قومیت سے، قبائلیت سے نکال کر امت کے قالب میں تبدیل کیا، وہ یہ تھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو آیت تھی وہ آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے. سورہ بقرہ آیا 21 میں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ آپ کیا کرو؟ بندگی اختیار کرو. اعبدو نہ کہ نمازیں پڑھو. پہلے دن ہی انبیاء نے آ کر لوگوں کو نمازوں پہ نہیں لگایا. رسول اللہ نے مدینے میں نمازیں شروع کروائیں. مکہ میں عبودیت، مدینہ میں عبادت. عبادت سے پہلے عبودیت ضروری ہے. ہم عبد بنائیں یا نہ بنائیں، عبادت گزار بنا دیتے ہیں آدمی کو، لہذا وہ بغیر وضو کے پڑھتا ہے. وہ
وہ ہے نا مشہور کہ مولانا نے ایک جوان کو ہدایت کی، بے نماز جوان تھا، اسے کہا تم نماز پڑھو، اس نے کہا کہ میں وقت نہیں ہوتا، غریب آدمی ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، تھکا ہوا آتا ہوں، یہ جو غریبوں کے بہانے ہیں۔ غربت کو انہوں نے بے دینی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، جی ہم غریب آدمی ہیں، مزدور آدمی ہیں، دن کو محنت کرتے ہیں۔ کرو محنت کرو، مگر محنت دین سے دور کرتی ہے انسان کو۔ علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ خدا کی جب نعمتیں تمہیں ملیں تو ان نعمتوں کے ذریعے سے بدمست مت بنو، اور جب نعمتیں خدا لے لے محروم ہو جاؤ تو بدبخت مت بنو۔ اس وقت لوگ دو حصوں میں تقسیم شدہ ہیں، جن کے پاس کچھ ہے وہ بدمست ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بدبخت ہیں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہ بدمست بنو نہ بدبخت بنو، ہو تو بھی مسلمان رہو، نہ ہو تو بھی مسلمان رہو۔ اگر کچھ خدا نے دیا ہے تو بھی شکر خدا کرو، نہیں دیا تو بھی شکر خدا کرو۔ یہ نہ ہو کہ مال و ثروت تمہیں یا بدمست کر دے اور فقر و محرومیت تمہیں بدبخت کر لے۔ نہ بدمست امت بن سکتے ہیں، نہ بدبخت امت بن سکتے ہیں۔ اب وہی بدبخت اردو میں گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بدبخت یعنی بدقسمت، بد نصیب، بخت یعنی نصیب۔ اب یہی ایک اس قسم کا آدمی جو نماز نہیں پڑھتا تھا، مولانا نے اس کو کہا نماز پڑھا کرو، اس نے کہا کہ ہم نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، خرچہ زیادہ ہے، تو میں کیسے نماز پڑھوں؟ مولانا نے بھی وہی حربہ استعمال کیا، اسے کہا تم نماز پڑھو، میں تمہیں کٹا دوں گا، 40 دن اگر نماز پڑھو تم تو کٹا دوں گا۔ تم کٹا بھینس کے بچے کو کہتے ہیں، پنجابی میں اسے کٹا کہتے ہیں۔ چونکہ وہ دیہاتی آدمی تھا، مویشیوں کا زیادہ وہ خیال رکھتا تھا کہ یہ آج کل اگر ہوتا تو کہتے موٹر سائیکل دیں گے، پرانے زمانے کی بات تھی، لہذا کہا کٹا دیں گے۔ اس نے شروع کر دی نمازیں پڑھنا، اور 40ویں دن جب آخری نماز ختم ہوئی تو وہ مولانا کے گھر پہنچ گیا کہ مولانا صاحب کٹا دیں۔ انہوں نے کہا کٹا کون سا؟ مولانا کو بھول ہی گیا کہ میں نے اس طرح کو وعدہ کیا تھا۔ اس نے یاد دلایا کہ آپ نے مجھے فلاں جگہ نماز کے بارے میں پوچھا، یہ سمجھایا، تو آپ نے کہا کہ تم 40 دن نماز پڑھو، میں تمہیں کٹا دوں گا۔ آج 40 دن پورے ہو گئے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ بندہ خدا، وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ تم کٹے کی لالچ میں نمازیں پڑھو، 40 دن جب پڑھو گے تو تمہاری عادت ہو جائے گی، پھر تمہیں شوق ہو جائے گا، پھر تم پڑھنا شروع کر دو گے، پابند ہو جاؤ گے نمازوں کے۔ میں تو اس لیے کہا تھا تمہیں، کٹا تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے بھی کہا کہ نہیں ہے کٹا، کہا نہیں ہے، کہا کہ نہیں ہے کٹا تو سن لو کہ وہ پوری 40 دن کی بغیر وضو کے پڑھی ہے میں نے، ایک نماز کے لیے بھی وضو نہیں کیا۔ کٹے والی نمازیں اسی طرح سے ہوتی ہیں نا، کٹے کی نمازیں اور عبودیت کی نمازیں بندگی اور چیز ہوتی ہے۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ ان کو عبد بناؤ، پھر عبادت کرواؤ ان سے۔ عبد، پہلا مقام عبد ہے، عبد کے مقام عبودیت ان تک پہنچے۔ لہذا پہلا پیغام رسول اللہ کا یہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ سورہ مائدہ میں آیا 72 میں ہے، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ جب مسیح آیا اپنی امت کے درمیان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو آ کر اپنی قوم کو کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعقوب کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی کرو اس کی، اعبدو، بندگی کرو اس کی۔ اسی طرح ہر نبی کا نام لے کر قرآن مجید میں ہے، سورہ آراف میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود کو بھیجا قوم عاد کی طرف، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے قوم بندگی خدا کرو۔ یہ تمام انبیاء کا پہلا کام ہے، یہ امت سازی کا پہلا مرحلہ ہے، یعنی پہلی اینٹ انبیاء رکھ رہے ہیں امت سازی کے لیے۔ اعبدوا اللہ۔ حضرت صالح کو قوم سمود کی طرف بھیجا، سورہ آراف آیا 65 میں ہے،
نہ آیا سورہ اعراف آیا 73 میں ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے نبی صالح کو بھیجا. قال، انہوں نے آ کر کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، عبد خدا بنو. سورہ اعراف میں آیا 85 میں حضرت شعیب کی قوم کا ذکر ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب ایک اور نبی، ایک اور امت، ایک اور علاقے میں آئے، انہوں نے آ کر بھی یہی کام کیا سب سے پہلے. یا قوم، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم بندگی خدا اختیار کرو. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام سورہ مومنون میں آیا 23 میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. نوح کو جب اپنی قوم میں بھیجا تو نوح نے بھی آ کر اسی سے اپنی دعوت کا آغاز کیا. جہاں انبیاء کا باہم تذکرہ آیا ہے کہ انبیاء نے آ کر دعوت دی، اس کے ساتھ بھی یہی تذکرہ آیا ہے کہ عبادت خدا کرو. الگ الگ انبیاء کا ذکر جہاں پر فرمایا وہاں پر بھی فرمایا کہ عبادت خدا کرو، یعنی بندگی خدا کرو. پس پہلا مرحلہ خدا کی بندگی میں لانا ہے امت سازی کے لیے. نہ یہ کہ جیسے بھی انسان ہیں ان کو ملا کر ایک گروہ بنا لیں ہم اور اس گروہ کا نام امت رکھ دیں ہم. کوئی فاسق ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے، کوئی مومن ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے. نہ، انبیاء نے یہ کام نہیں کیا. امت سازی کے لیے پہلا مرحلہ ان کو آگہی دینا خالق کے متعلق، رب کے متعلق، پروردگار کے متعلق، اور انسان کو مقام بندگی تک پہنچانا. یہ ایک مرحلہ تھا اسی نظریاتی مرحلے کا. اس میں ذرا زیادہ اہم نقطہ ربوبیت کا ہے کہ ربوبیت انبیاء کی دعوت میں سر فہرست ہے کہ ان کو ربوبیت سے آگاہ کرنا. جس چیز سے انسان امت بنتا ہے، انسانی گروہ امت کی شکل اختیار کرتے ہیں، وہ ایک نظام کے تحت آ جاتے ہیں، وہ یہی نقطہ ربوبیت ہے. لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنی جس صفت کا ذکر کیا وہ اپنی ربوبیت کا زیادہ ذکر کیا ہے. مالکیت کا ذکر بھی کیا ہے، خالقیت کا ذکر بھی کیا ہے، اپنی ثانیت کا ذکر کیا ہے، اپنے علم و سمیع و بصیر ہونے کا ذکر فرمایا ہے. بہت ساری صفات خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے ذکر فرمائی ہیں. لیکن سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جس چیز کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے وہ ربوبیت خدا کا ذکر ہے کہ یہ ہی در حقیقت امت سازی کی طرف و نظام الہی کی طرف رہنما نقطہ ربوبیت خدا ہے. ربوبیت وہی مسئلہ ہے کہ ہم ذہنوں میں تو ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ ربنا ربنا ربنا، ہم دعائیں بھی پڑھتے ہیں قنوت میں اور ادھر رسم ہے ربنا ربنا اغفر لنا ربنا افرغ علینا ربنا ثبت اقدامنا ربنا اغفر لی ربنا ربنا ربنا. یہی سب سے مشکل مرحلہ ہے، یہی ربنا سب سے مشکل مرحلہ ہے. نظریاتی مرحلے میں ربوبیت ہی دشوار ترین مرحلہ ہے طے کرنے کے لیے اور طے کروانے کے لیے، چونکہ نظام الہی ربوبیت الہی کے زمرے میں آتا ہے، ربوبیت خدا کے تحت آتا ہے نظام خدا. ہم نے ربوبیت کو بھی کلامی باس بنا کے اس کا لفظی تحلیل تجزیہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 2-3 دلیلیں دیتے ہیں، پھر اس کے بعد باس ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد قرض لینے کے لیے امریکہ کی طرف چلے جاتے ہیں. مولانا مثلا درس پڑھاتے ہیں مدرسے میں ربوبیت کے اوپر دلائل دے کر، پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں کسی اور سیٹھ صاحب کے پاس کہ اب پیسے آپ دیں. ادھر تو پڑھایا آپ نے کہ رب خدا ہے، ادھر تو بات یہ ساری کی ہے آپ نے کہ اللہ ربنا، ادھر تو ساری بات یہ کی کہ اللہ رب ہے. جب اللہ رب ہے تو یہ دوسرے در کیوں، یہ دوسری حرکتیں کیوں، یہ دوسرے مسائل کیوں ہیں جب اللہ رب ہے؟ چونکہ اللہ رب ہے یہ علم تھا ہمارا، حافظے میں ہے
نظام نہیں ہے اللہ ربنا. ہمارا رب سرمایہ داری نظام ہے, ہمارا رب جاگیرداری نظام ہے, ہمارا رب مثلا وہ نظام ہے جن کے تحت ہم رہ کر, جن کے ساتھ منسلک ہیں, جن کو قبول کیا ہوا ہے اور جن کے ذریعے سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, وہ رب ہیں. اللہ رب نہیں مانا ہم نے. بس اس مرحلے میں عبودیت, انسان کو مقام عبودیت تک پہنچانا. اب دیکھ لیں کہ امت سازی کتنا دشوار کام ہے. اس کی دشواری کا احساس کرنے کے لیے اپنے سے شروع کریں. ہم خود عبودیت کی طرف شروع کریں سفر, ہمیں پتہ چل جائے گا انبیاء کا کام کتنا دشوار تھا. ایک انسان کو مقام عبودیت تک پہنچانا کتنا دشوار ہے, یہ خود سے تجربہ کریں, اپنا تجربہ کریں کتنا دشوار ہے. عبد بننا و عبد محض خدا بننا. بہت دشوار کام ہے, خصوصاً ان انسانوں کے لیے جو عبودیت سے کوسوں دور ہو چکے ہیں, جو استکباریت میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ فرعون چھوٹا نظر آتا ہے ان کے سامنے. آج ایک رائٹر نے کتاب لکھی ہے, انسان جو خدا بن گئے. پڑھنا نہیں ہے, اس کو ملتی بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر نہیں ہے, اچھی باتیں اندر نہیں ہے, لیکن عنوان اس کا یہ ہے, انسان جو خدا بن گئے. یعنی وہ انسان جو اس زمین پر رہ کر خدا بن گئے ہیں, یعنی انہیں خدائی کا دعویٰ ہے. حقیقتاً اگر ہم دیکھیں, وہ انسان جو الوہیت کے درجے پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, جو انسان, کیونکہ فرعون یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, ربوبیت کا دعویٰ رکھتے ہیں نہ عبودیت. ہم اپنے گھروں کے اندر ہی اگر غور کریں, والد جو گھر کا کفیل ہے, کمانے والا ہے, وہ رب سمجھتا ہے اپنے آپ کو, اپنے خاندان کا. بیوی بچوں کا رب سمجھتا ہے اپنے آپ کو. فیکٹری کا مالک رب سمجھتا ہے اپنے آپ کو, اپنے ماتحتوں کے لیے. ملک کا سربراہ رب سمجھتا ہے اپنے آپ کو. یہ سارے وہ انسان ہیں جو عبد نہیں بنے, رب بن گئے, یہ جھوٹے رب. فرعون فرعونیت ہے, استکباریت ہے. یہ سادہ اور معصوم چہروں کے اندر خطرناک ترین فرعونیت چھپی ہوئی ہے. بہت وحشتناک فرعونیت پنہان ہے معصوم ترین چہروں کے نیچے. اس فرعونیت کو ختم کرنا اور فرعون کو عبد خدا بنانا, یعنی اسے کرسی ربوبیت سے اتارنا نیچے. انا ربکم الاعلی, پہلے تو اسے کہیں گے اعلیٰ نہیں ہو تم, پھر اس کو ربوبیت کے درجے سے اتارنا, نارمل کرنا, نیوٹرل کرنا, پھر نیوٹرل کر کے اس کو عبودیت تک پہنچانا. یہ بہت دشوار کام ہے عزیزان, بہت دشوار کام ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ شرح صدر. فرعون کو عبد بنانے کے لیے شرح صدر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یہ دشوار ترین کام ہے. اس کے لیے خدا سے دعا مانگے کہ خدایا اس اندرونی فرعون کو ربوبیت کے کرسی سے اتارنے کے لیے اور عبودیت تک پہنچانے کے لیے, یعنی نفس کو, اپنے نفس کو, یہ نفس اندرونی فرعون ہے, یہ جو مدعی ربوبیت ہے وہ عبودیت نہیں قبول کرتا. اس کے لیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. یہ سارے متا انسان کو چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اس فرعون کو ربوبیت سے نیچے لے کر آئے. اور یہ فرعون تر ہو جاتا ہے اگر تھوڑا سا پڑھ لکھ بھی جائے. یہ نفس امارہ یہ فرعون تر ہو جاتا ہے, اس کو زیادہ ربوبیت کا احساس ہونے لگتا ہے. دشوار کام ہے یہ. تجربہ اپنی ذات سے کریں, ہم دیکھیں کتنا دشوار ہے یا نہیں. انبیاء کے کام کو تجربہ کریں. ایک دن جو کام انبیاء نے کیے ہیں, جس طرح بڑے جو کام کرتے ہیں نا, بچے اس کو اپنے طور پر تجربہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں یہ کام. وہ باپ تجربہ کر کے دیکھیں. ایک فرعون کو ربوبیت سے ہٹا کر عبودیت تک پہنچائیں, پھر پتہ چلے گا کہ انبیاء نے کس طرح کتنے فرعون, ہزاروں و لاکھوں فرعون توڑے
اور انہیں عبودیت کے مقام تک پہنچایا، اور عبودیت تک پہنچا کر ان سے پھر امت بنائی. امت عبد عباد سے بنتی ہے، فرائنہ سے مل کر امت نہیں بنتی، عباد سے مل کر امت بنتی ہے. فرائنہ سے مل کر دوسرے عنوان بن جاتے ہیں، دوسرے ڈھانچے بنتے ہیں. امت عباد سے مل کر بنتی ہے. عباد پیدائشی طور پر عباد نہیں ہوتے، انہیں عباد بنایا جاتا ہے. دوسرا اہم ترین اس مرحلے کا جو نقطہ ہے وہ ربوبیت ہے. لہذا ہم اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں، غور کریں، تدبر کریں، تو سب سے زیادہ تذکرہ ہمیں جا بجا ہر آیت کا اثنا، اختتام، شروع ربوبیت پر جا کر ختم ہوتا ہے. چونکہ ربوبیت نظام خدا کا نام ہے، نظام الہی کا نام ہے. وہ عبودیت کا مطلب یعنی انسان ربوبیت خدا کے تحت آ جائے، یعنی مربوب بنے، مربوب خدا. جس طرح سید الشہداء دعائے شریف عرفہ میں فرماتے کہ انت رب و انا المربوب، تو رب ہے اور میں مربوب ہوں. مربوب خدا بننا یہ دشوار کام تھا جو انبیاء نے انجام دیا ہے. ہم ایک جائزہ ربوبیت کا لیں گے قرآن مجید سے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اہم نکات کیا ہیں جن کے اوپر ضرورت ہے کہ ہم خود چلیں، ان کو سمجھیں، ان پر ایمان لے آئیں، باور ان پر لے آئیں، اور پھر امت سازی کے لیے انہی اصولوں کو بروئے کار لائیں. ہم نہیں یہ کہ ہم مثلا شرق و غرب کی کتابوں کا مطالعہ کر کے قرآن کو چھوڑ کر انسائکلوپیڈیا پڑھیں اور پھر ان سے دستور نکالیں تنظیموں کے، انجمنوں کے، اور ان کے مطابق ہم بناتے جائیں اور ان کا نام اسلامی رکھتے جائیں. اس سے کوئی چیز اسلامی نہیں ہوتی. اسلامی وہی ہے جو قرآن سے آئے، جو قرآن کی رہنمائی میں بنے، وہ اسلامی نظام ہے، اسلامی ڈھانچہ ہے. کہ انشاءاللہ اس کو کل کے لیے چھوڑیں. وصلی اللہ. لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ تمام انبیاء نے سب سے پہلے امت سازی کے لیے بندگی کا پیغام دیا، لیکن پھر بھی امت نہیں بن سکی جیسے بنی اسرائیل. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ بنے ہیں، امتیں بنی ہیں، انبیاء کے دور میں بھی امتیں بنی ہیں، اس وسعت کے ساتھ نہیں بنی. ورنہ قرآن نے خود ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کے عروج کا زمانہ، کہ جب بنی اسرائیل امت تھے، ہمیشہ تو نہیں تھے. حضرت موسیٰ کا زمانہ ایک خاص زمانہ رہا ہے جس میں فرعونی نظام کے تحت زندگی بسر کی انہوں نے، استعماری نظام کے تحت، اور پھر ان کی اس وقت ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت موسیٰ سے تو بنی اسرائیل کا آغاز نہیں ہوتا، بنی اسرائیل کا آغاز حضرت یعقوب کے زمانے سے ہوتا ہے. حضرت یوسف پہلی شخصیت ہے جنہوں نے بنی اسرائیل کو ایک امت کی شکل میں تبدیل کیا. پھر اس کے بعد مختلف زمانے آتے گئے، اور سب سے جو بہترین زمانہ آیا وہ حضرت داؤد کا زمانہ آیا اور حضرت سلیمان کا زمانہ آیا. یہ سب بنی اسرائیل کے عروج کے زمانے ہیں جن کی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. لہذا رہا ہے، نشیب و فراز رہا ہے، عروج و زوال رہا ہے بنی اسرائیل کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کر بنی اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئے، بلکہ یوں کہ خصوصاً حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ایک یہود اور دوسرے نصارہ، اور وہ گروہ جو یہود بنا وہ ہٹ دھرم بن گیا. انہوں نے قبول نہیں کیا، آج تک انہوں نے قبول نہیں کیا. بل ایک لکھا ہے کہ یہ شعار دیتے ہیں کہ ہم امت کس کی، حیدر کی. اس شعار پر علماء نے اشکال کیا ہے، کہتے ہیں کہ امت محمد کی ہوتی ہے اور حضرت علی خود امت رسول میں سے تھے. اس کی وضاحت کریں. اب ہم نے چونکہ سنا یہی ہے امت رسول، اور امامت سے ہم آشنا نہیں ہیں. امام کا امت سے کوئی تعلق
نہیں ہے، یہ سنا ہی نہیں ہے ہم نے کبھی کہ امت امام کی ہوتی ہے اور امام امت کا ہوتا ہے. رسول اللہ بھی جو ہم امت رسول ہیں تو بحیثیت امام امت رسول اللہ ہیں. چونکہ رسول اللہ امام ہیں ہمارے، امت ہوتی ہی امام کے لیے ہے. امت رسول اللہ جب امام تھے تو یہ امت رسول تھی. رسول اللہ کے بعد یہ امت. آج ہم کس کی امت ہیں؟ حضرت حجت کی امت ہے. بلکہ یہ بھی درست ہے آپ کے لیے کہنا، یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ طالب علم تھا، اس کو استاد نے پڑھایا الف تو اس نے پڑھ لیا الف، پھر اسے کہا پڑھو بے تو اس نے کہا الف، پھر اس نے کہا پڑھو آگے بے تو اس نے پھر کہا الف. تو اس نے کہا بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں تمہیں کہہ رہا ہوں پڑھو بے، تم پڑھتے ہو الف. اس نے کہا سمجھ آتی ہے کہ تم الف کے بعد والی بات کر رہے ہو، اور میں اسی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں چونکہ اگر میں نے بے پڑھ دیا تو تم تے پر چلے جاؤ گے، میں تے پڑھا تم سے پر چلے جاؤ گے، اس لیے میں الف ہی پھر رک گیا ہوں، بے ہی نہیں پڑھتا تاکہ تے پہ جانا پڑے. یہ جو بات ہے کہ ہم امت رسول اللہ کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت رسول اللہ ہے، چونکہ امت رسول اللہ نے بنایا. آج تو ہم امت نہیں ہیں، سب سے پہلے یہ بات ہے کہ امت نہیں ہے، ریوڑ ہے. پہلے امت بننا ہے. امت امامت کے نظام کے لیے ہے، امت اور امامت کا تعلق ہے. یہ جو بات ان کے ذہنوں میں ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں پھر اگر امت ہی ہیں تو پھر تو آگے بہت جانا پڑے گا. پھر مثلا امام خمینی کو کیا کہتے تھے؟ امام امت. امام خمینی کا جو یاد کرتے تھے ایران میں، کیا کہتے تھے؟ امام امت. امت امام و امام امت. یہ امت امام کی ہے و امام امت کے لیے. امت و امام کا تعلق ہے. یہ کیسا دین سیکھا ہے کہ امام و امت ان کو بہت اجنبی لگ رہا ہے، وحشت ہو رہی ہے. امام کے ساتھ امت کا نام، حیدر کی امت بننے سے وحشت محسوس کر رہے ہیں. یہی مسائل ہیں امت سازی میں. جب امت ہی بننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ امت حضرت حجت کیسے بنیں گے؟ ان کو بھی یہی جواب دیں گے کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں، آپ کی امت نہیں ہے. یہ ایک اور اصطلاح ممکن ہے ہو، یہ امتی اور سید والی ایک اصطلاح ہے نا جو پنجاب میں زیادہ رائج ہے. کہ ایک سید ہوتا ہے، ایک امتی ہوتا ہے. سید جو اولاد رسول میں سے ہے، امتی جو پیرو رسول ہے. مثلا چونکہ سید اپنے آپ کو امت سے باہر سمجھتے ہیں کہ سید جوز امت نہیں ہے. یہ ایک اصطلاح ہے نا رائج یہاں پر، امتی اور سید ہے. مثلا کہتے ہیں یہ سید ہے، کہتے ہیں نہیں امتی ہے، یعنی سید امت سے باہر ہے. یہ امت کا قرآنی معنی ہے. آپ امت بنو. جب امت بنو گے تو امت کے لیے امام کی ضرورت ہے، اور جس امام جو بھی آپ کے امام ہوگا آپ اسی کی امت شمار ہوں گے. یہ امت رسول اللہ کی ہے. رسول اللہ نے جن ائمہ کو مقرر کیا ہے یہ ان کی بھی امت ہے. اور حتی اگر غیبت کبریٰ میں امام معصوم کا جانشین ولی امر مسلمین ہو تو یہ امت ان کی بھی امت ہے. اس میں وحشت کیا ہے کہنے کی؟ امام جو رہبر جو ہو تو رہبر اور امت کا تعلق ہوتا ہے آپس میں، رہبر اور ریوڑ تو نہیں ہوتے. رہبر اور امت، امت رہبر کے لیے، رہبر امت کے لیے. لکھا ہے کہ عبد خدا بن کر انسان ایک دفعہ تو تمام چیزوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں، یعنی تقریر سن کر، واز سن کر، لیکن مستقل طور پر اسے اپنے وجود کا حصہ کیسے بنایا جا سکے؟ درست سوال ہے. مستقل اسی وقت ہوتا ہے کہ جب یہ ہمارا ایمان بن جائے. ایمان ابھی حالت ہے، یہ جو تھوڑی دیر کے لیے احساس ہوتا ہے سن کر تحت تاثیر واقع ہوتے ہیں، پھر مجلس ختم ہوتی ہے، بعد میں پھر نارمل ہو جاتے ہیں. یہ نفسیاتی حالت بنتی ہے، ایمان نہیں بنتا. اس کو، اس آگہی کو مزید تہ خانے میں پہنچانے کی ضرورت ہے، ایمان تک پہنچانے کی اس کو ضرورت ہے. چھوڑ نہ دیں، پیگیری کریں اس کی. یعنی جو بات ہم سنتے ہیں، یہ روشیں جو ہماری عادتیں بن گئی ہیں نا، ہم مثلا جو پڑھتے ہیں کتابوں میں امتحانوں کے لیے پڑھتے ہیں، جو سٹیجوں پہ واز کرتے ہیں ثواب کے لیے کرتے ہیں، مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، لہذا سن کے وہیں چھوڑ دیتے ہیں. بولنے والے بھی وہیں چھوڑ دیتے ہیں، سننے والے بھی وہیں
چھوڑ دیتے ہیں. کیوں کہ یہ تو گفتگو کے لیے مجلس کے لیے موضوع تھا, مجلس ختم ہو گئی, قوالی کی طرح بس ختم ہو گئی. نہ, یہ نظریہ ہے, یہ آئیڈیالوجی ہے. آئیڈیالوجی پیگیری ہوتی ہے. آئیڈیالوجی کو انسان جب سنتا ہے تو پھر اس کو فالو کرتا ہے, اس کو آخر تک لے جاتا ہے, اس کی حقیقت تک پہنچتا ہے انسان. لہذا یہ تو ایک رہنمائی ہوتی ہے, یہاں پر تقریر سن کر, مجلس درس سن کر رہنمائی ہوتی ہے. رہنمائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راستے کی نشاندہی ہوئی ہے, راستہ طے کرنا ابھی باقی ہے. مثلا یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو یہاں بیٹھ کر مثلا سمجھاؤں کہ یہاں سے بنگلہ دیش جانے کا راستہ کون سا ہے, آپ خوش ہو جائیں کہ ہم تو پہنچ گئے بنگلہ دیش. نہ, یہ رہنمائی ہے. آپ کو اگر فرض کریں نیپال جانا ہے تو نیپال کے لیے رہنمائی ہوئی ہے درس کے اندر, لیکن اسے آپ نیپال پہنچ نہیں گئے ہیں. نیپال پہنچنے کے لیے اس رہنمائی کے مطابق اب آپ کو کوشش کرنی پڑے گی, پھر نیپال پہنچیں گے آپ, ورنہ گفتگو سے تو کہیں بھی نہیں پہنچتے انسان. میں آپ کو اگر کہوں کہ K2 کی چوٹی پہ پہنچنے کا یہ طریقہ ہے, پہنچ جائیں گے K2 کی چوٹی پر؟ نہیں پہنچیں گے. اس کے لیے اس رہنمائی کی روشنی میں سفر کرنا ہوگا ہمیں. امت اور ملت میں لکھا ہے کہ فرق واضح کریں. ملت عربی زبان میں مذہب کو کہتے ہیں, لیکن اردو زبان میں اور فارسی میں وہ قوم کے معنی میں اور امت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, مترادف. لہذا علامہ اقبال نے امت سے زیادہ ملت کا لفظ زیادہ استعمال کیا ہے, ملت اسلامیہ. فرق ہے. عربی زبان میں اگر ملت کا لفظ مثلا قرآن مجید میں ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم, ملت ابی یعنی مذہب ابراہیم, مسلک ابراہیم. اسی اصطلاح کے مطابق کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. ملل, کتابوں کے عنوان ہیں ملل و نہل. ملل یعنی مذاہب. عربی زبان میں ملت, ملہ مذہب کو کہتے ہیں, لیکن فارسی اور اردو میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے امت کے معنی میں. لہذا علامہ اقبال نے زیادہ ملت کا لفظ زیادہ استعمال کیا ہے. بعض اوقات رہبر معظم بھی ملت کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور بعض اوقات امام راحل کی تعبیروں میں بھی آتا ہے. وہ فارسی اصطلاح ہے, عربی نہیں ہے. لہذا ملت بعض اوقات استعمال ہوتا ہے امت کے معنوں میں. بھلے انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے 45 سالہ حضرت خدیجہ سے شادی کیوں کی ہے, کسی جوان لڑکی سے کیوں نہیں کی؟ چونکہ آپ نہیں تھے اس وقت, مشاور نہیں تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے. اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ جو ہم کرتے ہیں وہ ہے یا کوئی اور ہے؟ اگر یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو کیا یہ شرک ہے؟ یہ وہی دوسری وہ پہلیاں ہیں. ہم ایک چیز ہے نا کہ ہر چیز کی پہلی بناتے ہیں, پزل. یہ وہ پزل باتیں ہیں جو بعض چھیڑ دیتے ہیں نا, اس طرح کے مسائل. اللہ اکبر اشارہ کیا نا, یعنی اللہ تعالیٰ کی سلطنت, اللہ کی کبریائی, اللہ کی حکومت, اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا, اور اللہ کے سامنے دستبردار ہونا, ہر چیز سے اپنے آپ کو عبد ظاہر کرنا. یہ حقیقی معنی ہے اللہ اکبر کا. اب وہ جو پہلیاں بنائی ہوئی ہیں پزل کہ اگر کہیں اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی اور بھی بڑا ہے لیکن اللہ ان سے بڑا ہے, اس طرح کی باتیں بنائی ہوئی ہیں, وہ ان میں نہ جائیں, ان چکروں میں. جو درست معنی ہے وہی کریں. لکھا ہے کہ ابدیت کس نکات کمال کا نام ہے؟ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہم اب عبد خدا ہیں. عبودیت اپنے اندر ایک احساس ہے. توجہ فرمائیں, ایک شخص نے, بعض لوگ ہوتے ہیں نا خوبصورت سوال کرتے ہیں. ایک نے خوبصورت سوال کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں, افسوسناک سوال بھی کرتے ہیں, جیسے رائمہ سے کرتے تھے لوگ.
لیکن بعض اوقات بہت خوبصورت سوال پوچھتے تھے لوگ. ایک بڑے ہوشیار شاگرد نے امام سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ خود کو آپ کو کیسے احساس ہوتا ہے کہ آپ منصب امامت پہ فائز ہو گئے ہیں؟ ہمیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ معجزہ دکھاتے ہیں، جب دلیل دیتے ہیں، ہمیں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن خود آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ اب مقام امامت پہ فائز ہو گئے ہیں؟ یہ اصول کافی میں ہے یہ حدیث. امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب ہم اپنے اندر کمال خضوع، نہایت تذلل بارگاہ خدا میں احساس کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ آگے مثلا ممکن نہ ہو، مقدور نہ ہو، اس وقت ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مقامی امامت پہ فائز ہو گئے ہیں. یعنی عبودیت کے جب بالکل اوج پہ جا پہنچتے ہیں بارگاہ خدا میں، نہایت تواضع و خضوع جب بارگاہ خدا میں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم جب آگاہی ہوتی ہے ہمارے اندر کہ اب ہم مقامی امامت پہ فائز ہو گئے. لہذا عبودیت کے لیے خود انسان کا کوئی باہر کی علامت نہیں ہے کہ اس میں جیسے بلوغ کی علامتیں ہیں کہ یہ علامتیں ہوں تو انسان بالغ ہو جاتا ہے، اسی طرح کچھ عبودیت کی علامتیں ہوں، جسمانی یا غیر جسمانی انسان اس وقت عبد بنتا ہے نا. یہ خود انسان کے اندر احساس ہوتا ہے کہ جب آپ مکمل طور پر اس احساس میں آ جائیں کہ کچھ آپ کا نہیں ہے، جب آپ ارادہ بھی بغیر رضائے خدا کے نہ کریں، یہ عبودیت ہے. جب آپ فیصلہ بھی رضائے خدا کے بغیر نہ کریں. آج تو ہم کرتے ہیں نا فیصلے بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں، خدا کی پرواہ بھی نہیں کرتے، خدا سے پوچھتے بھی نہیں ہیں. بہت زیادہ ہو تو فیصلہ کر کے پھر کسی سے سٹیمپ لگوا لیتے ہیں خدا راضی ہے اس پر، ورنہ فیصلے سے پہلے تو نہیں دیکھتے کہ اللہ راضی ہے اس فیصلے پر یا نہیں، یہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں یہ راضی ہے خدا اس پر نہیں. عبد کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. اب اپنی ذرا ہم میدان کی بات کریں، تعلیمی میدان کی. ایک بزرگوار، ہمیں توفیق نہیں ہوئی ان کے پاس درس پڑھیں، لیکن ان کی زیارت نصیب ہوئی ہمیں. بہت بزرگوار عالم دین تھے، حضرت آیت اللہ شیخ کاظم تبریزی قدس سرہ. بہت بزرگ شخصیت تھے، قم میں، نجف کے علماء میں سے تھے، پھر قم میں آئے اور گمنامی کی زندگی بسر کی انہوں نے. حتیٰ قم میں بھی ان کو بہت انگوش شمار لوگ جانتے تھے، لیکن علمی لحاظ سے بہت عظیم انسان تھے وہ، اور اسی طرح عملی لحاظ سے بھی بالکل گمنام تھے، گوشہ نشین. ایک فرصت میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چند سوالات ان کی خدمت میں کیے. ایک سوال ان سے یہ کیا کہ آپ مثلا قم سے باہر جو جاتے ہیں تو یا زیارات کے لیے یا کہاں کب کن دنوں میں جاتے ہیں، مثلا گرمیوں کی چھٹیاں کیسے گزارتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مرجعیت کے مقام پر فائز تھے، یعنی مسلم مرجعیت کے مقام پر تھے. ان کے شاگرد مثلا مرجعیت کے نزدیک پہنچے ہوئے تھے اس وقت، یہ اس زمانے کی ان کی عمر کے آخری حصوں کی بات ہے. تو ان سے سوال کیا ہم نے کہ آپ گرمیوں کی چھٹیاں کہاں بسر کرتے ہیں؟ چونکہ قم میں رواج ہے کہ اکثر علماء مراجع کرام بھی مثلا مشہد چلے جاتے ہیں یا اچھی ٹھنڈی جگہوں پر، جہاں چونکہ قم بہت گرم ہوتا ہے، ٹیمپریچر اس کا نارمل ٹیمپریچر قم کا جو ہے وہ 45 سے اوپر ہی رہتا ہے، 45 اور 50 کے درمیان قم کا ٹیمپریچر رہتا ہے. تو بہت شدید گرمی ہوتی ہے، لہذا بزرگ علماء سارے تقریباً چلے جاتے ہیں اچھے خوشگوار آب و ہوا والے علاقوں میں. بہت سارے مشہد چلے جاتے ہیں، جو مشہد بہتر ہے. کچھ علماء اور ٹھنڈی جگہوں پر چلے جاتے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کہیں بھی نہیں جاتا ہوں، میں یہیں سارا سال قم میں رہتا ہوں. تو وجہ پوچھی کہ آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میں طالب علم ہوں اور تحصیل علم مجھ پر واجب ہے، اور اگر میں چھوڑ کے چلا جاؤں تو ترک تحصیل ہو جائے گی، ترک واجب ہو جائے گا، اور ترک واجب جو ہے وہ حرام ہے، اس لیے میں نہیں جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں جب سے نجف سے آیا ہوں ایک دفعہ فقط زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے گیا ہوں، اس کے بعد زیارت کے لیے بھی نہیں گیا ہوں. کیوں؟ کہ میں محصل ہوں
اور محصل پر تعلیم حاصل کرنا واجب ہے. یعنی خدا کا حکم ہے کہ وہ صرف پڑھے، اور میں اگر چھٹیاں گزارنے چلا جاؤں یا یہ کام کروں تو ترک واجب ہو جائے گا مجھ سے، اور ترک واجب کو جائز نہیں سمجھتا ہوں میں. حرام ہے. میں خود مفتی ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، تو اپنے فتویٰ پر خود عمل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ پھر جب میں خود قائل ہوں اس بات کا کہ ترک تحصیل علم حرام ہے، تو میرا یہ سفر جو ہے وہ معصیت کا ہو جائے گا. اس لیے میں کہیں بھی نہیں جاتا ہوں. میں سارا سال تحصیل کرتا ہوں. یہ مرجعیت کی زمانے کی بات ہے. عبد خدا یہ ہوتے ہیں، یعنی عبد خدا جب سوچتا ہے کہ میں یہ جہاں جاؤں تو پہلے دیکھتا ہے کہ یہ خوب، یہ جو میں سوچ رہا ہوں، فیصلہ کر رہا ہوں، خدا راضی ہے اس پر؟ میں تو عبد ہوں، مجھے تو اختیار نہیں ہے کہ فیصلہ کروں. یہ ٹائم میں کہاں گزاروں؟ آیا خدا راضی ہے اس پر؟ پہلے مطمئن ہوتا ہے عبد خدا. مثلا آپ دیکھیں رسول اللہ سے آ کر چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے تھے لوگ. پوچھتے تھے کہ مثلا میں یا میرا ساتھی یا میرا بھائی اس پریشانی میں، مجبوری میں ہے، ابھی آپ نے یہ حکم دیا ہے، ہماری گھریلو یہ مشکل ہے، ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ پھر جو رسول اللہ فرماتے وہی وہ منوان عمل کرتے، کسی ہیل و حجت کے بغیر. چونکہ رسول اللہ کا فرمانا یعنی رضائے خدا، عبودیت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ چھوٹے کام میں بھی آ کر پوچھتے تھے رسول اللہ سے. چھوٹی چھوٹی باتیں، ہم بڑے بڑے مسائل نہیں پوچھتے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے تھے آ کر. چونکہ عبودیت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ کام کریں جہاں رضائے خدا ہے. عبد کہتے ہی اس کو ہیں. اور تنہا ذریعہ مطمئن ہونے کا رسول اللہ کی ذات تھی. اس لیے کہا تھا کہ سخت ہے، بندگی سخت ہے. استکباریت آسان ہے، بندگی بہت سخت ہے. یعنی خدا بننا آسان ہے، خدا کا بندہ بننا مشکل. بھلے جو شخص عبد ہو اور اظہار عبودیت نہ کرے تو ایسا انسان مستکبر ہے. اظہار عبودیت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت. اظہار عبودیت عبادت یعنی احکام خدا بجا لانا. جس طرح نماز پڑھنا عبودیت کا اظہار ہے، بندگی کا اظہار ہے. روزہ رکھنا بندگی کا اظہار ہے. واجبات پر عمل کرنا بندگی کا اظہار ہے. خصوصاً مستحب عبادتیں، مستحب عبادتیں جو محبت کی وجہ سے کی جاتی ہیں. مستحب عبادت نتیجہ واجبات اور مستحبات کا نتیجہ برتر ہے واجبات کے نتیجے سے. واجبات انسان انجام دیتا ہے کہ ڈنڈے سے بچ جائے، جہنم نہ جائے. مستحبات انسان کو عروج عطا کرتے ہیں. مستحب عبادتیں جو محبت کی بنیاد پر انسان انجام دیتا ہے. لہذا بندگی کے اظہار میں، عبادتوں میں مستحب عبادتیں بہت اہم ہیں. مستحبات چونکہ ان میں خالصتاً حب کار فرما ہوتی ہے، سزا نہیں ہوتی. اگر نہ بھی کریں، مثلا آپ نماز شب نہ پڑھیں، خوب نہ پڑھیں، سزا نہیں ملے گی، لیکن بندگی بھی نہیں، عبودیت بھی نہیں. محبت کا جو اظہار ہوتا ہے وہ بندگی کے لیے زیادہ موزوں ہے. خدا کی مالکیت اور اپنی عبودیت پر ایمان، یہ آگہی ایمانی صورت میں کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ہمیں بطور علم کے یہ بات سمجھ تو آ جاتی ہے، لیکن بطور ایمان کس طرح راسخ ہو؟ ابھی ایک ہم نے سنا ہے، یعنی ابھی اس کو ایک مطلب کے طور پر توجہ آئی ہے ابھی ہماری. ظاہر ہے اس کا اپنا طریقہ ہے کہ ہم ایمانی اس معرفت کو ایمانی معرفت میں کس طرح بدلیں، یا یہ معرفت ہماری کس طرح ایمانی معرفت بن جائے، آگے ہی یہ ایمانی بن جائے. اس کے ساتھ دوسری بھی شرائط ہیں، یہاں ابھی موضوع نہیں ہے ہمارا کہ کس طرح سے یہ چیزیں ایمان بنتی جائیں ہمارا، اور ایمان لانے کے لیے کن کن لوازمات کی ضرورت ہے. یہ ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے. یہ انشاءاللہ کسی اور فرصت میں کریں گے یہ بات ہم، کہ معمولی معرفت، عام آگہی، یہ علمی باتیں یہ کس طرح ایمان میں بدل جائیں ہمارے. کیا اور شرائط، کیا اور چیزیں ہم ان کے ساتھ
حاصل کریں یا توجہ کریں تاکہ یہی معرفت ہماری ایمانی معرفت بن جائے. یہ انشاءاللہ یہ موضوع قرض ہے، یہ کریں گے، یہ بہت اہم موضوع ہے. بھلے قرآن مجید میں 24 یا 25 انبیاء کا ذکر موجود ہے، باقی انبیاء کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ چونکہ قرآن جو ہے وہ سوانح حیات انبیاء تو نہیں ہے کہ سارے انبیاء کا ذکر اس میں ہوتا ہے. ہدایت کی کتاب ہے، جتنا ضروری تھا اتنا تذکرہ آ گیا. علم رجال تو نہیں ہے قرآن نا کہ جتنے انبیاء ہیں سب کا ذکر کرنا ہے اس میں. تاریخ نہیں ہے، ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ضروری ہے وہ آ گئی ہے، جو نہیں آئی وہ ضروری نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب مثلا قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں جو مثلا آدم نے دانہ کھا لیا، ایک درخت کھا لیا، اتنا ضروری تھا ہدایت کے لیے، لیکن وہ درخت کون سا درخت تھا یہ ضروری نہیں. جو نہیں ہے ضروری چھوڑ دیں آپ بھی اس کو. یا ایک جواب یہ ہے کہ انبیاء سب کا تذکرہ ہو یا 24 کا تذکرہ ہو، بات ایک ہی ہے. چونکہ سب کی سیرت ایک ہے لہذا فرق نہیں پڑتا کہ آپ یوں سمجھیں کہ 24 کا ذکر کر کے سب کا ذکر ہو گیا ہے قرآن مجید میں. اور اگر سب کا بھی نہ ہوتا، صرف رسول اللہ کا ذکر ہوتا تو سمجھو سب انبیاء کا ذکر آ گیا ہے قرآن مجید میں. چونکہ اسوہ ایک اسوہ شبیہ ہے، الہی اسوے یکساں ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی نہیں ہے. وصلی اللہ علیہ وسلم.